آج مجھے موقع ملا کہ میں آپ سے بات چیت کر سکوں. اپنا تھوڑا سا تعارف آپ کو کرا دوں گا. بلوچستان سے میرا تعلق شروع سے خان صاحب کے ساتھ رہا ہوں اور 2013 کا بھی الیکشن لڑا, دوسرے نمبر پہ آیا. 2018 کا الیکشن لڑا, جیتا. وہاں سے قومی اسمبلی میں عمران خان نے مجھے ایز اے ڈپٹی اسپیکر میرا نام لیا انہوں نے, اور تقریباً 4.25 سال میں پاکستان کا ڈپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی رہا. ہم سب کے سامنے ہے جس طرح رجیم چینج آپریشن ہمیشہ سے ہوتے رہے پاکستان میں, اور 2022 میں پتہ چلا کہ یہاں سے ہمارے امبیسڈر کو جس طرح ڈرایا گیا, دھمکایا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے. سائفر آپ سب کے سامنے تھا. عمران خان صاحب نے پوری کوشش کی, قوم کو بتایا کہ کس طرح اس مشکل وقت میں اقتصاد کو صحیح کیا ہوا ہے. پاکستان مشکل وقت سے نکل گیا ہے. کووڈ کو جس طرح ڈیل کیا, پاکستان دنیا کے 3 بہترین ممالک میں آیا. مسائل سے نکل رہا تھا تو اوپر سے ہمارے جو ایکس آرمی چیف تھے انہوں نے جو یہاں پہ لابی کر کے ہماری حکومت کو گرانے کے لیے جو کام کیا اور کنوینس کیا یہاں کے لوگوں کو کہ آپ جو ہے عمران خان جو ہے وہ دنیا کے لیے خطرناک ہے یا جو بھی آپ کہیں, تو وہ رجیم چینج آپریشن کو روکنے کے لیے میں نے بھی رولنگ دی, کوشش کی. 5 دن آپ کو پتا ہے رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئی اور جس طرح اس کو بیک کیا گیا سب چیزوں کو, اور 9 اپریل کو دوبارہ کی تحریک پیش ہوئی. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر ہوتا ہے کہ ہم سب سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کا وقت گزر گیا, لیکن 10 اپریل 2022 کو کوئی پاکستان تحریک انصاف نے کال نہیں دی ہوئی تھی. عمران خان صاحب بھی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور پورا پاکستان ہماری حکومت گرنے کے خلاف سڑکوں پہ نکل کے آیا, اور ہر شہر ہر گراؤنڈ. تو میرے پاکستانیوں, وہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا انقلاب کا دن تھا. پاکستان کی قوم کو آج جاگنے کا دن تھا کہ قوم خود نکلی احتجاج کے لیے کہ یہ ظلم ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس دن عمران خان پورے پاکستان میں نکلے. آپ نے 2 صوبوں کی حکومتیں گرائیں. آئینی طور پر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو الیکشن کرانا چاہیے, لیکن یہ جو صاحب اقتدار جو ہے, جو کرتا دھرتا چلاتی ہے اسٹیبلشمنٹ, اس نے نہ سپریم کورٹ کی مانی نہ انہیں دیے. خان صاحب مومنٹ چلا رہے تھے, وہ ہٹانے کے لیے گولیاں ان پہ چلائی, زخمی کیا گیا. دوبارہ کمپلیکس کے باہر بھی ایک دفعہ منصوبہ تھا ان کو منظر نامے سے ہٹانے کا, لیکن قوم ڈٹی رہی. اور پھر 9 مئی آیا تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پلان طریقے سے ایک جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا. اور آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب پہ 200 جھوٹے مقدمے, کبھی وہ لاہور پیش ہو رہے ہیں, لاہور سے اسلام آباد پیشی کے لیے آتے ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے 3 دہاڑے ان کو بینچ وہاں پہ موجود تھا اٹھا لیا. تو یہ تو حال ہے ہمارے وہاں پہ عدل کے نظام کا. آج میں صرف اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں کہ میں خود 9 مئی کو ساتھ تھا خان صاحب کے, وہاں سے میں فیض آباد بھول گیا, احتجاج میں شرکت کی اور اس کے بعد چھپ گیا. رات کو مجھے پتا چلا کہ میری اپنی مسز جو احتجاج کرنے کے لیے شہریار آفریدی کی مسز کے ساتھ بی چوک گئی ہوئی تھی, ان کو جو ہے وہ پولیس نے اٹھا لیا, ان کو تھانے میں ڈال دیا, اس کے بعد وہ اڈیالہ جیل ڈال دیا. میرے بھائی کو کوئٹہ سے گھر میں جو کسی بھی سیاسی عہدے پہ آج تک نہیں رہا, اس کو رات کو اٹھا لیا گیا. اور مجھے 2:30 بجے کال آتی ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری مسز کو جس کو ڈی چوک سے اٹھایا تھا اس کو ہم GHQ حملے میں ڈالیں گے. تمہارے بھائی کو کوئٹہ میں جو ایک لڑکا بھی شہید ہوا ہمارا, اس کو کوئٹہ چھاؤنی کے حملے میں ڈالیں گے, اور تم نے صبح 10 بجے ہمارے آفس آ جانا ہے, اور جو ہم کہیں گے وہ تم نے کرنا ہے, ورنہ تمہارے گھر کو بلڈوز کر دیں گے. تم کیسے کاروبار اور زندگی گزارتے ہو دیکھیں گے. میں نے کہا میں نہیں آؤں گا. مجھے میرے بڑے بیٹے کا نام لے کر دھمکی دی گئی کہ وہ کس جگہ پڑھتا ہے. ابو بکر, ابو ہریرہ کا نام لیا دوسرے بیٹے کا, اور آخر میں میری بیٹی جو 13 سال کی تھی اس کا نام لیا کہ یہ یہاں پہ پڑھتی ہے نا تو تمہیں دیکھیں گے. مجھے شدید غصہ آیا. میں نے کہا تم نے جو کرنا ہے کرو, میرے بچوں کو ذبح کر دو, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں تمہارے پاس نہیں ہوں. یہ کیا کہ 3 ماہ میں چھپا رہا ہے.
7 माह पाकिस्तान में छुपा रहा, कभी किधर। मेरे बच्चे दूसरों के घरों में छुपे रहे, मोबाइल बंद करके, और पढ़ाई हर चीज छोड़ दी, अपना घर छोड़ दिया। शॉर्ट ये कि मैं 7 महीने पाकिस्तान में रहने के बाद, 6.5 घंटे पैदल चलने के बाद, जख्मी होने के बाद दूसरे मुल्क पहुंचा, और वहां पे मेरा कबीला था, उसकी वजह से मैं उस मुल्क से दूसरे मुल्क आया, और करता करता आज आपके सामने हूँ। मुझे तकरीबन 15 महीने हो गए हैं ये सारा सफर करते हुए, लेकिन एक बात है कि जो कौम ने जो अज़म दिया, और जिस तरह मुझे भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, मेरे कागज रिजेक्ट किए गए, आज मेरी तमाम प्रॉपर्टी सील है, मेरा NIC बंद है, मेरा कारोबार बंद है, मेरा नाम PCL में है। चीफ जस्टिस का ये जो एक छोटे से कद का शख्स आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया की कुर्सी पे बैठा हुआ है, और आज का वक्त का काजी बना हुआ है। ये एक ऐसा शख्स जिसके बारे में जस्टिस गुलजार ने 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि इस पे इमरान खान के केसेस नहीं सुनने चाहिए। आज भी आप देखें, जुल्म के खिलाफ उसको कुछ नजर ही नहीं आता। जब हमारी माओ बहनों को उठाया जा रहा था, जब हमारे तजवीज कुनिंदा, कायद कुनिंदा को नहीं छोड़ा जा रहा था, इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही थी, इस शख्स ने इतना बड़ा जुल्म किया। हमारे मुल्क में आपको पता है लिटरेसी रेट क्या है, वहां पे निशान पर इंतखाबात लड़े जाते हैं, निशान तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का छीन दिया गया, कैंपेन नहीं करने दी गई, हमारा पोस्टर नहीं लगाने दिया गया, कैंडिडेट बेचारे घर से नहीं निकल सकते थे। उस हालात में जब सोचा कि बिल्कुल डरा दिया, धमका दिया, माँ बहनों को उठा दिया, पाकिस्तानी कौम खौफ में डूब चुकी है, इन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन कराया। नाम नहाद मैं अपनी कौम को आज खसूसन पंजाब के लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह जुल्म जबर खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ, बलूचिस्तान में हुआ, लेकिन जो पंजाब में हुआ, जिस तरह हमारी माओ बहनों के दुपट्टे खींचे गए, कारोबार उनके बंद किए गए, गाड़ियां तोड़ी गई, लोगों को उठाया गया, उसके बावजूद वो लोग जो 65% पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके अक्सर घर वाले बच्चे, भाई बहन, जिनके रिश्ते फौज के साथ हैं, वो लोग डट गए। और इमरान खान हमेशा से कहते रहे थे कि जब लाहौर और पंजाब जागेगा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो हकीकी आजादी की तरफ जाएगा। 8 फरवरी को साबित कर दिया हमारे माओ बहनों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, कि उन्होंने ढूंढ ढूंढ के निशान ढूंढे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों को, जिनके नाम कोई भी नहीं जानता था, नए लोग, वो हमारी फर्स्ट ईयर भी नहीं थी, सेकंड ईयर भी अक्सर नहीं थे, थर्ड ईयर के लोगों को उन्होंने जिताया। हमारे ये जो नाखुदा बने बैठे हैं, ये जो 3 साल के लिए आते हैं, उसके बाद जबरदस्ती एक्सटेंशन लेते हैं, ये जो समझते हैं कि ये मुल्क ही हमारा ले आया है, ये सारे उनको एक्सपोज किया हमारे पाकिस्तानियों ने, और इनको 9 मई को फॉर्म 45 से 47 का ड्रामा रचाना पड़ा। तमाम आपने देखा कि मीडिया पे जो पाबंदियां थी, किस तरह अरशद शरीफ को शहीद किया गया, किस तरह इमरान रियाज के साथ जुल्म हुआ, किस तरह डॉक्टर मोइन पीरजादा जैसा एक पढ़ा लिखा शख्स जो हमारी टीवी पर एक ऐसा लोगों को एजुकेट करता था, उसको मजबूर किया गया अपना मुल्क छोड़े। आज उनका भी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड और सब कुछ सीज है। आज भी 1 साल गुजरने के बावजूद आप देखें कि अभी तक जुल्म का ख्याल है डंडे से ही सही होंगे, और नहीं होंगे डंडे से सही। ये अब वो कौम नहीं रही कि डंडे से सही होंगे। डंडे खा खा के अभी हम मौत मजबूत हो गए। आज भी हमारे सोशल मीडिया के अजम मस्तानी के 2 भाइयों को उठाया हुआ है, डॉक्टर शहबाज गिल के भाई को उठाया हुआ है। मैं मेरे खिलाफ बार बार ये वक्त का काजी, ये छोटे कद का इंसान केस लगाया हुआ है जी कासिम सूरी क्यों नहीं आ रहा अदालत? तो कौन सी अदालत? वो अदालत जब इमरान खान को तुम उसकी शक्ल दिखाना नहीं चाहते, उसकी तस्वीर नहीं दिखाते, लाइव स्ट्रीमिंग करते हो झूठ के नाम पर। जब इमरान खान का केस आता है तो लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देते हो, सबसे ज्यादा तुम बोलते हो, वकीलों को बोलने नहीं देते। वो जो केसेस रखे हुए पाकिस्तान में सुनते नहीं हो। तुमने जो है पाकिस्तान का कद पूरी दुनिया में अदलिया का नाम बदनाम किया है, और मेरा केस कुछ और है। उस केस में रिमार्क्स पास करता है कि कासिम सूरी तो वो है जिसने आईनी बुरहान पैदा किया,
اس پہ تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اس کو بلاؤ۔ جب میں پیش نہیں ہوا تو اب کہتا ہے کہ قاسم سوری کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں، بخاری صاحب سے، میرے وکیل سے پوچھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا وہ کہاں ہے، میرے سے رابطے میں نہیں ہے، میں ان سے رابطے میں نہیں ہوں بالکل۔ تو ریمارکس دیتا ہے کہ قاسم سوری تو بڑا ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پہ۔ پہلے کہتا تھا کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا، جب ہم نے کہا کہ ہمارا اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اب کہتا ہے وہ تو بڑا ایکٹیو ہے۔ نہیں، بخاری نے کہا میں بھی ٹی وی نہیں دیکھتا جس طرح تم ٹی وی نہیں دیکھتے تھے۔ تو میرے اوورسیز پاکستانیوں، یہ دیکھیں، یہ موومنٹ جو ہے عمران خان صاحب نے وہ جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا، آج ہم تو چھوٹے سے تھے ان کے ساتھ ہیں، لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید 10 دن میں عمران خان ڈوب جائے گا، 15 دن میں، 1 مہینے میں۔ دیکھیں وہ ایک نظریے پہ کھڑا ہے، اور نظریہ حوصلہ ہے پوری قوم کا، اور آج پوری قوم بھی اس حقیقی آزادی کے نظریے پہ کھڑی ہے۔ ہم سب کوئی کتنا مجبور ہے، پریشان ہے۔ آپ دیکھیں اقتصادی طور پہ پاکستان کو کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے، آج معیشت ڈوب چکی ہے۔ SIFC کے نام پر ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے دعوے تھے کہ اربوں روپے آ جائیں گے پاکستان میں، اور ہم تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آج انہیں شرم نہیں آتی کہ پاکستان میں غریب کا جینا حرام ہے، بجلی کے بل نہیں دے سکتا آج کوئی، اور ان کو جو ہے وہ SIFC کی پڑی ہوئی ہے، جی بس ہم سب کچھ کنٹرول کر دیں گے۔ دیکھیں اوپر ایک اللہ کی ذات بھی ہے۔ یہ پاکستان میں جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم پاکستان چلاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اب وہ قوم نہیں رہی جو ڈر جائے گی، دمکا دیں گے۔ اس قوم کا 1 کروڑ پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہے۔ اس قوم کا جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ آج پوری دنیا میں سروسز دے رہا ہے اور نام اونچا کر رہا ہے۔ میں آپ امریکن اوورسیز پاکستانیوں کو، خصوصاً ڈاکٹرز کو، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ اس 2 سالہ جدوجہد میں آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور محیط پیرزادہ صاحب کی ڈاٹ کنیکٹنگ کو سمجھتے ہوئے آپ نے یہاں پہ کانگریس مین جو یہاں کے سیاستدان ہیں ان سے آپ نے رابطے کیے، اور جس طرح آپ نے سب سے پہلے کانگریس کی ہیئرنگ کرائی، پوری دنیا میں بے نقاب کرایا آپ نے کہ جو باجوہ صاحب نے یہاں پہ کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اب جو کانگریس مین کو پش کر کے، میں سمجھتا ہوں یہ جو قرارداد پاس کرائی ہے، اس میں آپ تمام کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے وہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جو کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہو سکتی، جس پہ کہا جاتا ہے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ UN کی ورکنگ کمیٹی نے جس طرح انڈیپینڈنٹ ابھی بتایا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کو زبردستی بند کیا ہوا ہے جھوٹے مقدمات میں کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے، اور آج پاکستان پوری دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے۔ میری آپ سے اپیل ہوگی کہ آپ نے جس طریقے سے یہاں سے بیٹھ کے ہمارا حوصلہ، پوری قوم کو حوصلہ دیا ہے، انشاءاللہ عمران خان صاحب کو 305 دن ہو گئے، آپ سوچیں ان کو ایک چھوٹی سی بند ایک اوون کے اندر ایک قسم کا رکھا ہوا ہے، اور آج آپ سوچیں کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ میرے کیسز نہیں سنے یہ قاضی، اس کے باوجود سن رہا ہے۔ اس کے باوجود ہماری جو نشستیں تھی وومنس کی، 50% آبادی ہے پاکستان کی خواتین کی، ان کو تو ختیجہ شاہ کا آپ نے کیس سنا، اتنا ڈرایا ہے کہ کسی طرح ہماری بہادر خواتین پاکستان کی سیاست میں حصہ نہ لے سکے۔ آج ہماری ریزرو سیٹ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ شخص جو پپٹ بنا ہوا ہے عدلیہ میں بیٹھ کر کردار دوسروں کے لیے ادا کر رہا ہے، انشاءاللہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی سیاہ ترین تاریخ میں لوگوں کا نام لکھا جائے گا۔ میرے پاکستانیوں، آج ہمارا جلسہ تھا، ایک جلسہ تک نہیں کرنے دیا جا رہا، اور جلسے میں الزام کیا لگایا گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمیشن دی ہے کہ آپ جلسہ کرو، اس کے باوجود آپ کا کمشنر کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ TTP کے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کو پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح عمران خان کو کنٹرول کریں۔ جیل، یہ جو ہمارے بھائی لوگ ہیں انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، عمران خان صاحب سے لوگوں کو ملنے اندر نہیں دیتے، یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بارڈرز کی ان کو فکر نہیں ہے۔ اب نیا ایک یہ استحکام، پہلے استحکام پارٹی بنائی، بیڑا غرق ہوا اس پارٹی کا، پاکستانیوں نے بیڑا غرق کیا۔ اب جب پاکستان میں مشکل معاشی حالات ہیں، اب ایک نیا نعرہ عزم استحکام، وہ بھائی عدم استحکام آیا ہوا ہے،
ہمارا دور بھی تھا. عمران خان صاحب نے افغانستان کے ساتھ باقاعدہ بات چیت شروع کی, خود افغانستان گئے. اتنا بڑا بارڈر ہے, آپ کیسے سنبھالو گے؟ آپ کو بات کرنی پڑے گی افغانستان کے ساتھ, وہ آپ کا ہمسایہ ہے. آپ کس طرح یہ کام شروع کر رہے ہو؟ پہلے بھی خیبر پختونخوا اور وزیرستان اجڑ گیا آپریشن سے, 80,000 ہمارے شہید ہوئے لوگ. آج پھر آپریشن کا ایک نعرہ لگایا ہوا ہے. میرے پاکستانیوں, ہم ہمیشہ سے فوجی ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں, بات چیت پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل بات چیت سے ہے. آپ عمران خان کو اندر رکھ کر کبھی بھی پاکستان میں استحکام نہیں لا سکتے ہو. پاکستان کے استحکام کی ضمانت قیدی نمبر 804 ہے. آج وہ قیدی پوری قوم کا حوصلہ بنا ہوا ہے, بلکہ پوری مسلمان امہ کا حوصلہ ملا ہوا ہے. میں بھی لندن میں تھا, وہاں پہ مجھے بنگالی ملے, مجھے دوسری ملکوں کے لوگ ملے, اور وہ پوچھتے تھے کہ عمران خان کیوں بند ہے. تو انشاءاللہ یہ جو آپ نے آواز اٹھائی ہے یہاں پہ کانگریس میں, باقاعدہ UN میں, یہ لوگ ڈرپوک لوگ, آپ دیکھیں گے کہ کس طرح انشاءاللہ اس حقیقی آزادی کے میں ہمارے پیروں تلے, ہمارے جو جذبے کے نیچے رل جائیں گے انشاءاللہ, اور ہم ان کے اوپر سے انشاءاللہ گزر کے اپنے ملک کو حقیقی آزادی کی طرف لے جائیں گے. تو آپ نے حوصلہ بننا ہے. یہ ڈرا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو بھی. دیکھیں, خوف کے بت توڑنا ہے, ایک دفعہ اللہ نے پیدا کیا ہے, ایک دفعہ آئے ہیں, عزت, غیرت اور جرأت کے ساتھ اپنے ملک پاکستان کا نام پوری دنیا میں ایک چمکتا ہوا ستارے کے طور پر اوپر لے کر جائیں گے. اور یہ جو اب ماشاءاللہ لگا ہوا ہے, جو آمریت کا دور ہے, اس عامر کو تو شرم آنی چاہیے. اس سے پہلے والا جو تھا وہ تو بیچارہ روڈ پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں پاکستان کا سپہ سالار رہ چکا ہوں, جھوٹ بولتا تھا. عبرت کا نشان لینا چاہیے اس کو. اور آپ سب سے کافی لمبی بات کی, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جبر کا دور, یہ ظلم کا دور, یہ تاریک رات, یہ اندھیرا ختم ہوگا. ہم اور آپ جس مقصد کے لیے کھڑے ہیں, آج اپنی ذات سے نکل کے اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں, تو اس ملک کو انشاءاللہ میں اور آپ ایک عظیم پاکستان بنائیں گے, اور پاکستان میں رول آف لا لے کے آئیں گے. اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے, وہ علامہ اقبال کا خواب, وہ قائد اعظم کے وہ گول, اس پر انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ لے کے آئیں. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ